آج اگر آپ کو دینی مدارس کی طلباء کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، انتہا پسند کہا جاتا ہے، شدت پسند کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا جرم کیا ہے؟ پوری پاکستان میں وفاق المدارس کی چتری میں تقریباً 23,000 مدارس خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کسی بھی مدرسے میں چھوٹے سے چھوٹے مدرسے میں ایک پستول بھی آج تک پاکستان کو نہیں ملا، ایک معمولی پستول بھی نہیں ملا۔ پھر آپ دینی مدارس کو دہشت گردی کی مراکز کیوں کہتے ہیں؟ آپ دینی مدارس کی طلباء کو دہشت گرد کیوں کہتے ہیں؟ آپ ان کو انتہا پسند کیوں کہتے ہیں؟ آپ دینی علوم کی تذلیل اور توہین کیوں کرتے ہیں؟ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دینی مدارس کے خلاف نہیں ہیں، ہم تو دینی مدارس کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کو قومی دھارے میں شامل کریں۔ دینی مدارس قومی دھارے میں شامل نہیں ہے۔ یقین کرے اگر ان سے یہ پوچھئے کہ قومی دھارہ کیا ہے، اس کو خود پتہ نہیں۔ میں ایک مجلس میں ایک ٹاک شو ٹی وی پر بیٹھا تھا، اس زمانے کا وفاقی وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے کہا جب بحث مباحثہ کچھ لمبا ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مدارس کے خلاف نہیں ہیں، ہم مدارس کے خلاف نہیں ہیں، ہم دینی علوم کے خلاف نہیں ہیں، ہم قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہیں۔ یہ تو مسلمان ہو نہیں سکتا کہ وہ دینی مدارس کی مخالفت کرے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کو قومی دھارے میں شامل کرے۔ پھر میں نے سوال پوچھا، میں نے کہا آپ کی نیت صحیح ہے، آپ کی باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن ذرا یہ قوم کو بتائے کہ قومی دھارہ ہے کیا جس میں مدارس شامل نہیں ہے؟ قومی دھارہ ہے کیا؟ قومی دھارہ بتاؤ۔ جس قومی دھارے میں مدارس شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، اور آپ داخل کرنا چاہتے ہیں، وہ قومی دھارہ کیا ہے؟ آپ یقین جانیے یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ قومی دھارہ کیا ہے۔ میں نے کہا جب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قومی دھارہ کیا ہے، میں بتاتا ہوں کہ قومی دھارہ کیا ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ قومی دھارہ پاکستان کا دستور ہے، سن 1973 کا آئین۔ آئیے مدارس کو سن 1973 کی آئین کی آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کہاں مدارس آئینی دائرے میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان کی دستور میں یہ ہے کہ اس ملک کا دین اور مذہب اسلام ہوگا، اور مدارس میں اسلام پڑھایا جاتا ہے اور اسلام سکھایا جاتا ہے۔ قرآن کی دستور اور آئین میں یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی، اور مدارس میں قرآن اور سنت پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن کی دستور، پاکستان کی دستور اور آئین میں یہ ہے کہ کوئی جھوٹا، کوئی شرابی، کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا۔ دینی مدارس میں حلال اور حرام کی تمیز سکھایا جاتا ہے۔ دینی مدارس میں جائز اور ناجائز کا پہچان دیا جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کیا ہے اور گناہ صغیرہ کیا ہے۔ تو کیا یہ قومی دھارہ نہیں ہے؟ پاکستان کا دستور کہہ رہا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کی روشنی میں قوانین بنے گی، قانون سازی ہوگی قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور اسلامی نظریاتی کونسل میں جو سفارشات قرآن اور سنت کی روشنی میں تیار کیے جاتے ہیں، وہی قرآن اور سنت مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور پاکستان کی دستور میں یہ ہے کہ اسلامی تہذیب ہوگی، پاکستان کی ہر بچے کو قرآن کے تعلیم سکھانا ہوگا، اور دینی مدارس میں اسلامی تہذیب سکھایا جاتا ہے، اور دینی مدارس میں اسلامی تعلیم، قرآن کی تعلیم سکھایا جاتا ہے قوم کے بچوں کو۔ کیا یہ قومی دھارہ نہیں ہے؟ کیا مدارس میں جب یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے تو پھر یہ قومی دھارہ نہیں ہے؟ پاکستان کی دستور میں یہ ہے
کہ پاکستان کی معیشت سود سے پاک ہونا چاہیے، پاکستان کی مالی حیثیت سود سے پاک ہونا چاہیے، حرام خوری سے پاک ہونا چاہیے، کیا مدارس میں سود سے پاک معیشت کی درس اور سبق نہیں دی جاتی؟ تو پھر کیا مدارس قومی دائرے میں شامل نہیں؟ آپ بتائیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی یونیورسٹی اور کالج کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے۔ کالج نے قوم کو کیا دیا ہے؟ یونیورسٹی نے قوم کو کیا دیا ہے؟ آپ کا وزیر داخلہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، آپ کے ملک کے وفاقی وزیر داخلہ اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ پاکستان کی تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں اور کالجوں میں 77% طلباء اور طالبات، بچے اور بچیاں یہ منشیات کے عادی بن چکے ہیں۔ کوئی شراب کا عادی بن چکا ہے، شراب کے نشے کا، کوئی آئس کے نشے کا، کوئی ہیروئن اور چرس کے نشے کا۔ آج ابھی آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر شارع قراقرم یونیورسٹی کے وائس چانسلر خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارے مدرسے کے نوجوان، یعنی ہماری یونیورسٹی کے نوجوان یہاں سے جو فارغ ہوئے ہیں، یہ باہر آ کے گاڑیوں میں اور یہاں بیٹھے ہیں اور نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو منشیات ان کے ہاتھوں فروخت کیا جاتا ہے۔ آپ کے تعلیمی اداروں نے تو یہ دیا ہے۔ پھر آپ بتائیے، آپ قومی دائرے میں شامل نہیں ہیں یا ہم قومی دائرے میں شامل نہیں ہیں؟ آئیے مناظرہ کریں گے، گھوڑا بھی حاضر، میدان بھی حاضر، مناظرہ کریں گے کہ یونیورسٹی قومی دائرے میں شامل نہیں ہے یا جامعہ تحفیظ القرآن قومی دائرے میں شامل نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسئلہ یہ ہے، انگریز کے زمانے میں بھی، زیادہ دور میں نہیں جاؤں گا، انگریز کے زمانے میں بھی انگریز بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا 1860 کے دہائی میں کہ مسلمانوں کی قوت کو کس طرح ختم کرنا ہے، مسلمانوں کی وحدت اور اتفاق کو، مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب تک مسلمانوں کی معاشرے میں قرآن ہوگا، آپ مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ جب تک مسلمانوں کی معاشرے میں، مسلمانوں کی گھروں میں جب تک قرآن ہوگا، آپ مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، جب تک مسلمانوں میں حریت، آزادی اور جہاد کا جذبہ ہو، آپ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ جب تک مسلمانوں میں حریت، آزادی اور جہاد کا جذبہ ہو، آپ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے، نہ مسلمانوں کو کمزور کر سکتے۔ اگر آپ قرآن کو ختم کریں گے، اگر آپ مسلمانوں میں جذبہ جہاد، حریت اور آزادی کو ختم کریں گے، تو اس سے پہلے ایک اور کام ضروری ہے آپ کو کرنا ہے۔ وہ کون سا کام؟ آپ نے مولوی اور علماء کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جب تک علماء زندہ رہیں گے، جب تک معاشرے میں علماء ہوں گے، اس وقت تک مسلمانوں میں آپ نہ جہاد کا جذبہ ختم کر سکتے ہیں، نہ تم قرآن کو ختم کر سکتے ہیں۔ لہذا قرآن کو ختم کرنے کے لیے، جہاد، حریت اور آزادی کی جذبے کو ختم کرنے کے لیے علماء کا خاتمہ ضروری ہے، اور علماء کا خاتمہ کرنے کے لیے دینی مدارس کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس لیے دینی مدارس نشانے پر ہے۔ آج آپ نے ایک مہینے پہلے پوری پاکستان میں، پورا مہینہ پوری میڈیا پر، ہر گلی اور ہر کوچے میں ایک ہی لفظ سنائی دے رہا تھا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن بل کا کیا ہوا، دینی مدارس کی رجسٹریشن کا کیا ہوا، دینی مدارس کے رجسٹریشن کا کیا ہوا۔ اب دینی مدرسے کی چاہت یہ ہے، دینی مدرسے کا مطالبہ یہ ہے 3 دہائیوں سے کہ میری مدرسے کی رجسٹریشن کرایا جائے۔ حکومت نے رجسٹریشن کے دروازے بند کیے ہیں۔ دینی مدارس کا مطالبہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھولے جائے،
لیکن بینک کے دروازے بند ہیں۔ دینی مدارس کہتے ہیں کہ میرا حساب کتاب کرے، لیکن وہ بھی نہیں کیا جاتا۔ کیوں دینی مدارس کو سزا دی جاتی ہے؟ کیا دینی مدارس نے کبھی پاکستان کی مخالفت کی ہے؟ کبھی دینی مدارس نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی۔ کبھی دینی مدارس نے آئین کی مخالفت نہیں کی۔ کبھی بھی دینی مدارس نے قانون کی مخالفت نہیں کی، جغرافیے کی مخالفت نہیں کی، بلکہ دینی مدارس نے ہمیشہ قانون کو سپورٹ کیا ہے۔ دینی مدارس نے ہمیشہ آئین کو سپورٹ کیا ہے۔ دینی مدارس نے ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کی توسط سے جمہوریت کو سپورٹ کیا ہے۔ تو جب دینی مدارس سے پاکستان کو بچانے کے لیے دینی مدارس سے آواز اٹھتی ہے اور ہاتھ اٹھتا ہے دینی مدارس کی جانب سے پاکستان کو بچانے کے لیے، اور آپ دینی مدارس کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہ اس لیے کہ اس پر عالمی دباؤ ہے، امریکی دباؤ ہے، IMF کا دباؤ ہے، FATF کا دباؤ ہے کہ دینی مدارس کو کنٹرول کیا جائے۔ کیوں؟ ان کی لائبریریوں میں مولانا قاسم نانوتوی کی تاریخ پڑھا ہے، ان کی لائبریریوں میں شیخ الہند کی تاریخ پڑھی ہے، ان کی لائبریریوں میں مفتی کفایت اللہ اور حسین احمد مدنی کی تاریخ پڑھی ہے، ان کی لائبریریوں میں بالاکوٹ کی شہداء کی تاریخ پڑھی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ دیوبندی، یہ دینی مدارس والے، یہ کس طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ ایمان کی جذبے کے ساتھ لڑتے ہیں، حالانکہ دینی مدارس والوں کے پاس نہ گولی ہے، نہ بارود ہے، نہ دولت ہے، نہ وسائل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن واشنگٹن بھی خوف زدہ ہے آپ سے، اور برلن اور لندن بھی آپ سے خوف زدہ ہے۔ کیوں خوف زدہ ہے؟ آپ کی پگڑی سے خوف زدہ ہے، آپ کی داڑھی سے خوف زدہ ہے۔ آج پاکستان نے اسلام کو پوری دنیا میں بدنام کیا ہے، پوری دنیا میں داڑھی اور پگڑی کو دہشت کی علامت بنایا ہے۔ مولانا صاحب ایک ووٹ سے وزیر اعظم نہ بن سکا 2002 میں، صدارتی امیدوار نہ بن سکا۔ کیوں؟ سیاستدان کہتے تھے کہ دنیا کو داڑھی اور پگڑی والا صدر مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ داڑھی اور پگڑی والا صدر اور وزیر اعظم دنیا کو قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سیاست کی دنیا میں بھی آپ کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور تعلیمی میدان میں بھی آپ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ اس ملک میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اس ملک میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جس ملک کی جغرافیے سے انگریز کو نکالنے میں مولوی داڑھی اور پگڑی کا کردار ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کون تھا؟ مدرسے کا مولوی تھا۔ شیخ الہند کون تھے؟ مدرسے کا مولوی تھا۔ مولانا مدنی کون تھے؟ مدرسے کا مولوی تھا۔ بالاکوٹ کے شہداء کون تھے؟ مدرسے کے مولوی تھے۔ انہی مولویوں کی جدوجہد اور اس کی تحریک کے نتیجے میں انگریز اس خطے سے نکلنے پہ مجبور ہوا۔ لیکن آج اس ملک میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس ملک میں آپ کی کوئی عزت، کوئی وقار نہیں ہے، اس لیے آپ نشانے پر ہے، مدرسہ نشانے پر ہے، اسلامی علوم نشانے پر ہے۔ لیکن آپ نے ان حکمرانوں کو نہیں دیکھنا ہوگا کہ وہ مجھے عزت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ مجھے قدر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، وہ مجھے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے۔ گولی مارو اس کو، آپ اپنا مکہ دکھاؤ کہ یہ ملک میرا ہے، یہ ملک میرا ہے، یہ کسی کی باپ کا نہیں ہے۔ اس ملک کی آزادی اور اس خطے کی آزادی میں میرا خون شامل ہے، آپ کا خون شامل نہیں ہے۔ آپ تو انگریز کے لیے جاسوسی اور مخبری کیا کرتے تھے، وہی مخبر، وہی جاسوس جو کل انگریز کی مخبری اور جاسوسی کیا کرتے تھے۔ ایک ایک مجاہد کو 5 آنے کے بدلے ان کو انگریز کے حوالے کیا جاتا تھا۔ 77 سال سے انہی مخبروں کا اور انہی جاسوسوں کا اس ملک پر حکمرانی ہے۔
تو پھر آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے تو جہاد کا جذبہ ختم کرو، اگر جہاد کے جذبے کو ختم کرنا ہے تو قرآن کو ختم کرو، اگر جہاد اور قرآن کو ختم کرنا ہے تو مولوی کو ختم کرو، اگر مولوی کو ختم کرنا ہے تو مدرسے کا دروازہ بند کرو۔ یہ ہے منصوبہ۔ لیکن دینی مدارس اور جمعیت علماء اسلام اس حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی انشاءاللہ العزیز، اور 25 کروڑ عوام کی پشت پناہی دینی مدارس کو حاصل ہے، اور 25 کروڑ عوام کی پشت پناہی، حمایت اور سپورٹ یہ علماء کو حاصل ہے۔ اس لیے جو فضلاء کرام آج جس میدان میں وہ جا رہے ہیں اس میدان میں اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، آسانیاں نہیں ہوگی۔ میں نے بھی طالب علمی کیا، آج تو وفاق المدارس نے ادب کے ساتھ علم بہت آسان بنایا ہے، لیکن ہم جن پہاڑوں اور پتھروں میں علم حاصل کرتے تھے، جس قسم پرسی کی حالت میں، جس غربت میں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کپڑے دھونے کے لیے صاف پانی نہیں ملتے تھے، 4 کلومیٹر دور سے پینے کے لیے پانی ہم لاتے تھے، لیکن آج تو دینی مدارس والوں نے آپ کے لیے ہر مدرسہ جنت بن چکا ہے، تمام سہولیات ہے آپ کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں پرعزم ہونا چاہیے، عزم سمیم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، غیرت کے ساتھ اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ جو جھوٹے لوگ 77 سال سے حکمران ہیں اس ملک پر، یہ جو انگریز کے نمک خور حرام خور حکمران ہے، یہ آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے قریب سے دیکھا ہے ان لوگوں کو، ان لوگوں میں نہ پاکستان کی محبت ہے نہ اسلام کی محبت ہے۔ ہم جب پارلیمنٹ میں اسلام کی بات کرتے تھے، یقین جانیے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب ہم اسلام کی بات کرتے تھے، قرآن اور سنت کی بات کرتے تھے، یہ آپ کے سیاستدان جو بڑی بڑی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے وہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ 1400 سال پہلے زمانے کی بات کرتے ہیں آپ۔ میں ایک بڑی پارٹی کی اپوزیشن لیڈر کے پاس میں گیا، میں نے کہا کہ میں ایک قرارداد لا رہا ہوں جو خطبہ حجۃ الوداع کے متعلق ہے، آپ سپورٹ کریں۔ اس کا چہرہ تبدیل ہوا، یہ بات بری لگی اس کو۔ انہوں نے کہا تو کل ہندو بھی کہیں گے کہ میری گیتا کا یہ قرارداد پاس کرے، اس کا پھر کیا جواب دیں گے؟ میں نے کہا تو بات تو جمہوریت کی ہو رہی ہے، آپ تو جمہوریت کے چمپین ہیں اور آپ کی پارٹی نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ادھر اکثریت کس کی ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو جب مسلمانوں کی اکثریت ہے تو خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہوگی، گیتا کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب قرارداد پیش کرنے کا موقع آیا، قرارداد کی منظوری کی نوبت آئی، وہ شخص پارلیمنٹ سے باہر چلا گیا، انہوں نے ووٹ نہیں کیا۔ میں اسی پارلیمنٹ میں تھا، ختم نبوت کے خلاف قانون سازی ہوئی، میں کڑا ہوا، میں نے کہا کہ آپ نے حلف نامے کو، ختم نبوت کے حلف نامے کو تبدیل کیا ہے، ختم نبوت کے قوانین کو ختم کیا گیا ہے۔ کیوں ختم کیا؟ آپ قائدیانی کو راستہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ یقین جانیے ووٹنگ ہوئی، اس ووٹنگ میں مجھے 14 ووٹ ملے، باقی سارے میرے مخالفت میں گئے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ سارے چاہتے تھے، جتنی بڑی چھوٹی پارٹیاں تھیں جو 77 سال سے اس ملک پر حکومت کر رہی ہیں، وہ پارٹیاں وہ چاہتے تھے کہ ختم نبوت کا قانون ختم ہو، حلف نامہ ختم ہو۔ ایک مولوی کڑا ہے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑ رہا ہے، باقی سارے مسلمان ختم نبوت کو خاک میں ملانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے آپ کا پارلیمنٹ۔ اب آپ بتائیے اس ماحول میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس ماحول میں ہمیں یہی کرنا ہوگا کہ ہم نے عوامی محاذ پر بھی دین کی حفاظت کے لیے لڑنا ہوگا، ہم نے سیاسی محاذ، پارلیمانی محاذ پر بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، دینی مدارس کے تحفظ کے لیے، دینی علوم کے تحفظ کے لیے ہمیں لڑنا ہوگا۔
ایک بات ایک اور عرض کر لوں آپ کے علم کے اضافے کے لیے. آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے امریکی ایک NGOز ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ان لوگوں کا دینی علوم اور اسلامی علوم سے کتنی الرجی ہے. یہ لوگ امریکن ایک NGOز ہے. انہوں نے 2 پاکستانی دانشور کو کرائے پہ لیا اور اس کو کہا کہ جاؤ پاکستان کے تعلیمی اور عصری اداروں کی نصاب تعلیم کی تحقیق کرے کہ اس میں کون سی غلطیاں ہیں. مدارس کی نہیں، کالج اور یونیورسٹی کی. وہ نصاب تعلیم دیکھیے کہ اس میں کون سی غلطیاں ہیں. جب انہوں نے تحقیق کی، انکوائری کی، رپورٹ مرتب کیا، امریکی NGOز کے حوالے کیا، اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان کی تعلیمی اداروں کی تعلیمی نصاب میں بے تحاشا غلطیاں ہیں. میں چند غلطیاں بتاتا ہوں. پہلی غلطی یہ کہ اس تعلیم نصاب کے ذریعے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے، اس تعلیمی نصاب کے ذریعے قوم کے نوجوان کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سب سے بڑی غلطی ہے. اب آپ بتائیے، ملک ہے اسلامی جمہوریہ ہے پاکستان، اور غلطی تعلیمی نصاب میں وہ کیا نکالتے ہیں کہ اس ملک کی نصاب تعلیم کے ذریعے مسلمان کے بچے کو اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ غلطی ہے. تو مدرسے کے بارے میں کیا خیال ہوگا اس کا؟ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ اس تعلیمی نصاب میں قرآن کو لازمی سبجیکٹ قرار دیا گیا ہے. قرآن کو لازمی سبجیکٹ قرار دیا گیا ہے. اور تیسری غلطی یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو تاریخی شخصیات گزرے ہیں، تاریخی شخصیات نصاب تعلیم میں ان تاریخی شخصیات کے حالات موجود ہے، لہٰذا اس سے مسلمانوں کی بچوں میں حریت، آزادی اور جہاد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ایک تو قرآن کو لازمی سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے، یعنی اسلامیات کو لازمی کے بجائے اختیاری ہونا چاہیے. نمبر 2، ایک ایسی نصاب تعلیم تیار ہونا چاہیے جس سے مسلمانوں کے نوجوانوں میں جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے. اور یہ جو تاریخی شخصیات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام منشن کیا تھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام شاہ ولی اور محمد شاہ ولی اللہ اور محمد بن قاسم. اس قسم کی فاتحین کی جو تاریخ ہے، اس کو نصاب تعلیم سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں جذبہ جہاد اور حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہے غلطیاں. تو جب آپ یہ نکال دیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ جب آپ اسلامیات کو نصاب تعلیم سے نکال دیتے ہیں، تاریخی فاتحین اور شخصیات کی تاریخ کو نصاب تعلیم سے نکال دیتے ہیں، قرآن کو نکال دیتے ہیں، پھر پاکستان بھی خوشحال ہوگا اور اس کی پڑوس میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ بھی خوشحال ہوں گے. یہ ہے اس کی رپورٹ. تو جب اسکول اور کالج کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے، تو آپ بتائیے دینی مدارس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو دینی مدارس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو اسلام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو علماء سے کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے. پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو حکمرانوں سے خطرہ ہے. پاکستان کو اگر خطرہ ہے تو ارباب اقتدار اور ارباب اختیار جو 77 سال سے ملک پر مسلط ہے، طاقت کے بل پر پاکستان کو ان لوگوں کی پالیسیوں اور ان لوگوں کی فیصلوں سے خطرہ ہے. ہم سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دینی مدارس کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خدمت، ہر شعبے میں ہم دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ دینی مدارس کو ہر قسم کی شر اور آفت سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ.